میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ہے صورت عصر، اس کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے کرم اور فضل کے ساتھ آج ہم اس صورت کا لب لباب، اس صورت کا خلاصہ اور بالخصوص اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگاہی اختیار کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے سب سے پہلے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق حق بیان کرنے اور اس کے بعد تمام حضرات کو مجھ سمیت ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صورت ہے نا، صورت عصر، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خلاصہ بیان کیا ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک خاصیت عطا کی تھی، ایک کوالٹی عطا کی تھی، وہ تھی جوامع الکلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جوامع الکلم تھے، کلمات کو جمع کرنے والے، بات تھوڑی سی کرنی اور مفہوم زیادہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ خلاصے کے طور پر صورت اتاری، صورت عصر، کہ اس کے اندر میں تمام زمانے کو مخاطب کر کے، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس صورت کو تفصیل کے ساتھ پڑھو۔ اور خدا کی قسم یہ صورت ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال اس صورت کے اندر رکھا۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، والعصر، یہاں پر جو واو آئی ہے یہ آئی ہے قسمیاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر بیان کرنے سے پہلے، بات بتانے سے پہلے قسم اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، میری، آپ کی، کسی مولوی کی، کسی پیر فقیر، کسی کی بھی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جھوٹی، جب اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور سننے والوں، اور پڑھنے والوں، سمجھنے والوں، ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ میرا رب جو بات کرنے لگا ہے وہ بڑی عظیم بات ہے۔ ایسے نہیں اللہ قسم اٹھا رہا۔ اللہ ویسے ہی کوئی بات کر دے تو کیا اس کے اندر شک و شبہ ہے کہ وہ بات جھوٹی ہوگی؟ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ ویسے کوئی بات کر دے تو اس کے اندر اتنی مضبوطی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ سے بڑا سچا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سننے والوں اور پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں، سمجھ لو کہ اللہ جو بات کرنے لگا ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ ایسے ہی معمولی توجہ نہ اس کی طرف دینا، ایسے ہی سرسری سی توجہ اس کی طرف نہ دینا، بلکہ دھیان سے اس بات کو سننا۔ والعصر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز عصر، اس کے جو لفظ ہے نا عصر، اس کے بڑے سارے مفہوم ہیں۔ کسی عالم نے کوئی تفسیر کی، کسی محدث نے اس کے بارے میں کوئی تفسیر کی تو کہا یہاں اللہ نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے کس کی؟ بولا کہ نہیں، کس کی؟ زمانے کی، عصر کی۔ اب یہاں پر عصر سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں سے عصر سے مراد ہے عصر کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تو عصر کی نماز کی قسم اٹھا رہا ہے۔ نمازیں تو بڑی ساری ہیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر، مغرب، عشاء، کتنی نمازیں ہیں جی؟
5 نمازیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی قسم نہیں اٹھائی، کس کی قسم اٹھائی؟ عصر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اسپیشلی طور پر فرمایا، خاص طور پر فرمایا صلاۃ وسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے۔ اب ذرا دیکھیں یہ درمیانی نماز بنتی کیسے ہے۔ پہلے نمبر پر فجر، دوسرے پہ ظہر، درمیان میں عصر، مغرب اور عشاء۔ تو یہ جو عصر کی نماز ہے یہ درمیانی نماز ہے۔ اللہ کو پتہ تھا اس دنیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں کاروباری سلسلے کے اندر بڑے مشغول ہوتے ہیں، صبح نماز پڑھ لی، اس کے بعد بازاروں کا رخ کیا، دکانیں کھول لیں، کاروبار کا انتظام کرنا شروع کر دیا، کاروبار میں لوگ لگ گئے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تو لوگ کام کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب سمیٹتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، تو اس میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز عصر جاتی رہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے شخص کا مال، اہل و عیال، گھر والے سارے تباہ و برباد ہو جائیں جس نے اپنی عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اتنی اہمیت بتائیے اس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا اٹھائی ہے؟ قسم اٹھائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر پیارے پیغمبر خندق کھود رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ لگ کر، ایک مقام پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی وجہ سے 4 نمازیں فوت ہو گئی تھیں۔ کتنی نمازیں جی؟ ان میں ایک عصر کی نماز بھی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز، باقی نمازوں کا ذکر نہیں کیا، کس نماز کا؟ عصر کی نماز کا ذکر، کہ یہ جو عصر کی نماز ہے یہ جن کی وجہ سے چھوٹی ہے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عصر سے مراد ہے عصر کی نماز، بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اگر اس کا ترجمہ دوبارہ کریں تو زیادہ مزہ اور لطف آئے گا۔ والعصر، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر زمانے سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نبی کا زمانہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث فرمائی، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا زمانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی، اتنا خوبصورت زمانہ جس کے اندر نبیوں کے سردار پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے ہیں، ان کے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں۔ ایسا زمانہ، اتنا خوبصورت زمانہ ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود قسمیں اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے میرے پیغمبر کے زمانے کی۔ تیسرے نمبر پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر زمانے سے مراد پچھلے زمانے ہیں جس کے اندر فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، وہ تمام لوگ آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ لوگوں عبرت حاصل کرو۔ اس زمانے کی طرف دیکھ کر مجھے اس زمانے کی قسم ہے، اگر میں اس زمانے کو ایسے کر سکتا ہوں تو اس زمانے کو بھی ایسے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جس کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا کہ عصر کا مطلب یہ ہے، اور آخری جو وضاحت کی اور آخری جو تفسیر بیان کی نا، اس کے اندر بڑا ہی لطف ہے، بڑا ہی مزہ ہے، اور خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بڑی ساری باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے متعلق، سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر عصر سے مراد ہے انسان کی زندگی،
یہ جو انسان کی زندگی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور کیوں قسم اٹھا رہا ہے اللہ انسان کی زندگی کی؟ اس لیے کہ اے انسان، جس طرح تیری زندگی ڈھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دے۔ مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، اگر تو نے اپنی زندگی کی قیمت کو برقرار رکھا، اپنی زندگی کی ویلیو کو سمجھ گیا تو تو کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر تو اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھ نہ سکا تو نقصان پا جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں کس لیے بھیجا ہے جی؟ امتحان کے لیے۔ اب یہ جو امتحان ہے اس کا ایک خاص وقت ہے۔ جیسے کوئی طالب علم کسی کمرے امتحان کے اندر بیٹھے، اس کو بتا دیا جاتا ہے تیرے پیپر کا وقت ہے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے، اس کے اندر تم نے اپنے پیپر کو لکھنا ہے۔ ہاں، وہ بچہ، وہ طالب علم جس نے اپنا پیپر اپنے وقت کے اندر بڑے اچھے طریقے سے ختم کر لیا، اگر اس نے ختم کر لیا تو سمجھ لیجئے ایسے بچے کے لیے کامیابی بھی ہے اور شاباش بھی ہے۔ لیکن ایسا بچہ جس نے اس وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، فضول بیٹھا رہا، تو اس کے لیے ضلالت ہی ضلالت ہے۔ بڑی خوبصورت بات سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح اس بچے کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے اور ڈھلتا جا رہا ہے، انسان تیری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ تیرے آنے کا پتہ ہے لیکن تیرے جانے کا پتہ نہیں ہے۔ تیرے آنے کا پتہ ہے، پہلے دادا آیا، پھر باپ، پھر اس کے بعد بیٹا۔ جانے کا کوئی پتہ نہیں، دل کیا بیٹا دادا اور ابو باپ جو ہے وہ موجود ہو، اس کی موجودگی میں چلا جائے۔ کیا پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سمجھانے کا انداز ہے نا، کوئی بھی نہیں اپنا سکتا۔ میں وہ نہیں اپنا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا مقرر بھی وہ نہیں اپنا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے الفاظ کے اندر خوبصورت انداز کے اندر سمجھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، بندے مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو اپنی گھٹنے والی جو عمر ہے، ختم ہونے والی جو عمر ہے، اس کو اچھے طریقے سے جان گیا، اس کو پہچان گیا، اس کی اہمیت تیرے دل کے اندر واضح ہو گئی تو کامیاب ہو گیا۔ کبھی ایسے ہوا ہے پیپر میں بیٹھے ہوئے بچہ فضول وقت گزار رہا ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ پیپر کا وقت ختم ہو گیا، اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اب وہ جا کر کہے کہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، میں دوبارہ لکھنا چاہتا ہوں، اس کو موقع ملے گا؟ بولیں تو صحیح، ملے گا؟ کسی صورت نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو وقت تجھے دیا گیا تھا وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو بندے تجھے بھی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے نا، وہ وقت ایک بڑا محدود وقت ہے۔ اس وقت کے اندر تو نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا تو تو کامیاب ہو گیا۔ اور تیرے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی میرے رب نے فرما دیا۔ کیا تیرا اس دنیا کے اندر آنا اس لیے تھا کہ تو ڈھیر ساری دولت اکٹھی کر لے، ڈھیر سارا مال اکٹھا کر لے، ڈھیر ساری گاڑیاں اکٹھی کر لے، یا تیرا مقصد یہ تھا کہ تو شیطان کے پیچھے لگ جا؟ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد میرے اللہ نے واضح کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، اس لیے کہ یہ زمانہ میرے نزدیک بڑا ہی محبوب ہے، بڑا ہی پیارا زمانہ ہے۔ میں اس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تمہیں، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ پہلے قسم اٹھائی، میں نے ایک بات پہلے آپ کو بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر بھی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میں بات کرنے لگوں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ پھر فرمایا عربی کے اندر بڑا لطف ہے اس لفظ کا، ان
انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک. پہلے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. پھر اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک. اوے اب تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہونا چاہیے. پہلے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو توجہ سے سنو کہ میں کون سی بات کرنے لگا. تو اللہ کی بات وہ اتنی اہمیت کی حامل ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے. اللہ تو نے کہہ دیا، پہلے قسم اٹھائی تو نے، بعد میں اس کے بعد بے شک بھی کہہ دیا کہ اس بات کے اندر کوئی شک موجود نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور بات کیا کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. انسان کے اندر تو سارے لوگ آتے ہیں، گناہ گار بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا، کوئی متقی پرہیزگار بھی آ گیا. یا اللہ سارے انسان، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں کیسے چلے گئے؟ سارے کے سارے انسان نقصان میں کیسے چلے گئے؟ سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ کس طرح نقصان کے اندر چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں. انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے. یہ جو بات پہلے کی ہے نا کہ اگر انسان نے اپنی پوری زندگی کا جو اس کا موقع اس کو ملا ہے، اگر اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزار لیا تو فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر. تو جس نے اس دنیا کے اندر میرے رب کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزار لیا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے دنیا کے اندر میرے رب کو راضی نہیں کیا تو اس کے متعلق اللہ نے فرمایا لفی خسر. اور جب اللہ نے کہہ دیا نا قسم اٹھا کے، بے شک کہہ کے، تو پھر اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو کیا بات ہے، ہم نے مال و دولت بھی کمانا ہے. یا اللہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، رزق بھی کمانا ہے، اس کے لیے ہمیں چلنا پڑتا ہے، پھرنا پڑتا ہے، دنیا کمانی پڑتی ہے. تو جائز طریقے سے جائز کمائی کمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا ذریعہ قرار دیا. وگرنہ دنیا کی اہمیت آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رستے سے جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک طرف ایک سائیڈ پہ صحابہ کرام کھڑے ہیں. صحابہ کرام کے پاس ایک چھوٹا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں صحابہ کرام کو، میرے صحابہ، جی لبیک، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو بکری کا بچہ مرا ہوا ہے تم میں سے کون ہے جو اس کے بدلے میں مجھے کتنی قیمت دے گا؟ کوئی ہے جو اس کے بدلے میں مجھے قیمت دے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا، اس کی قیمت ہم کیسے دیں؟ یہ تو ہمارے اوپر ایک پریشانی ہے کہ اس کو اٹھا کر کہیں پھینک کر آنا ہے، اس کے بدلے میں ہم پیسے بھی دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی نظر کے اندر دنیا کی اہمیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے. بکری کا جو مرا ہوا بچہ ہے نا وہ پھر بھی کچھ اہمیت کا حامل ہے، لیکن دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العزت کی نظروں میں کچھ نہیں ہے جس کے پیچھے ہم نے قتل و غارت شروع کر لی. کچہریوں میں چلے جاؤ وہاں پر ڈھیر لگا ہوا ہے کیسوں کا زمین کی وجہ سے. کہیں پر چلے جائیں وہاں پر دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا، لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ہو رہی ہے. مال و دولت کی وجہ سے سگا بھائی دوسرے بھائی کا قاتل بن جاتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوری زندگی نہیں بلاتا. کس کی وجہ سے؟ اس دنیا کی وجہ سے. اور اس کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی نے ملتان کی طرف یا دور کا کوئی سفر کرنا ہو، راستے میں لاہور پڑتا ہو، اس کو وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کرنا پڑے، آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنی پڑے، 1 گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنی پڑے،
آرام کرنا پڑے، تو کیا وہ شخص وہاں پر سب سے پہلے ایک بنگلہ بنائے گا، اس کے اندر سارا سامان پورا کرے گا، اس کے دروازے کے اوپر ایک گارڈ کھڑا کرے گا اور اپنی ایک اسپیشل گاڑی لے کر وہاں پر رکھے گا؟ اگر اس طرح کرے گا تو لوگ کہیں گے لگتا ہے اس تو بڑا بے وقوفی کو نہیں، ایتھے آیا سی صرف تے صرف آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنا واسطے، اب آدھا گھنٹہ اس نے ریسٹ کرنی تھی، اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی طرح اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کن فی الدنیا کا انا کا غریب، اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، مسافر رہتا ہے جس نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے ہر چیز رکھنی ہے، لیکن دل کے اندر دنیا کی محبت کو جانے نہیں دینا۔ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کی جو محبت ہے اس کو دل کے اندر جانے نہیں دینا، اس کو ضرورت کے لیے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی مثال ایک ایسی ہی ہے جیسے ایک کشتی ہے، اس نے پانی کے اندر چلنا ہے، اگر پانی اس کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح مال و دولت کا حاصل کرنا ضرورت کے پیش نظر ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی تو وہ دل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی۔ تو اس لیے دنیا کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دینی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے وہ آیت سنی نا تو مجھے ایک دفعہ اندر سے ہل گیا اس بات کو سن کر۔ میں چھوٹی سی اگزامپل کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں عمر کے جس حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں، کسی کی 80 سال عمر ہے، کسی کی 35 سال، 50 سال، 70 سال، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کوئی ایسا شخص جو اس مجمع میں بیٹھا ہو یا کوئی بھی ہو جو یہ کہتا ہو مجھے بچپن کی ساری باتیں یاد ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ساری باتیں بچپن کی یاد نہیں رہتی، ہاں ذہن کے اندر تھوڑا سا خیال آ رہا ہے، او واقعہ ہوا تھا، ہاں فلانی جگہ مجھے چوٹ لگی تھی، تھوڑے تھوڑے دھندلے دھندلے واقعات ہمارے ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن سارا واقعہ ذہن کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب قیامت والے دن اپنی دنیا کی زندگی کو سوچے گا تو اس کو دنیا کی زندگی کے خیالات ایسے نظر آئیں گے جیسے پراگندہ خیالات ہوتے ہیں، پراگندہ خواب ہوتے ہیں۔ رات کو ہم نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کے ہمیں وہ خواب یاد ہی نہیں ہوتا، تھوڑا سا یاد ہوتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا بعد میں کیا ہوا یا اس کے بعد میں کیا ہوا۔ حیران کن بات یہ ہے، یہ دنیا جس کے لیے ہم نے حلال حرام اس کی تمیز کو بھلا دیا، ہم نے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کر دیا، ہم نے یہاں پر لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیے، اس دنیا کے لیے ہم جب قیامت والے دن جا کر سوچیں گے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پر رہے بھی تھے، اور اگر رہے بھی تھے تو تھوڑے تھوڑے واقعات کچھ یاد ہوں گے، اس سے زیادہ یاد کچھ نہیں ہوگا۔ اور جس بندے نے ایسے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کو یاد کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، عقل مند ہے وہ انسان۔ اور بے وقوف انسان وہ ہے جس کو شیطان نے دنیا کے اندر ایسا گم کر دیا، ایسا مگن کر دیا، ایسا مگن کر دیا کہ وہ انسان دنیا کے اندر دنیا کے جیسا ہو کے رہ گیا۔ دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم نے رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو میں قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو بتا رہا تھا والعصر، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے جب یہ فرمایا نا تو انسان ہر ایک کے دل کے اندر خیال آ گیا، ہائے ہو سکتا ہے میں بھی یہ وچ ہواں، ہو سکتا ہے میں بھی یہ وچ ہواں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس وہم و گمان سے بچانے کے لیے کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، لوگوں سن لو سارے انسان خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ جو لوگ ان 4 باتوں کو اپنا لیں گے، ان 4 باتوں کے اوپر عمل کر لیں گے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ آج یہاں پر بیٹھ کے آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے اور میں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق گھاٹے میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں۔ اور اگر
فیصلہ ہمارا اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہم گھاٹے میں ہیں تو آج سے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ سارے کہہ دیں ایک دفعہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے، انشاءاللہ۔ اے مولوی والا انشاءاللہ نہیں، بعض اوقات تو کچھ لوگ بول دیتے ہیں نا انشاءاللہ جی پکی گل ہو جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ، اور پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے وعدوں کا، معاہدوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، بندو سن لو، منافق جو انسان ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں، 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج آپ اپنے گرمان میں اور میں اپنے گربان میں جھانک کر دیکھوں کہ کتنے ہم نے وعدے کیے ہیں اور کتنی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ہاں جی پیسے تو ہم فلانی تاریخ نو لب جان گے، لیکن فلانی تاریخ آ گئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہمارے دل کے اندر رتی برابر خیال نہیں آ رہا کہ منافق ہمیں کون کہہ رہا ہے؟ کسی مولوی نے کہا، کسی مفتی نے کہا، کسی پیر نے کہا، کسی فقیر نے کہا، نہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں۔ تو بندے جب وعدہ کر تو وعدہ پورا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سارے انسان گھاٹے کے اندر نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، یا اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے اندر 4 قسم کی کوالٹی موجود ہے، یا یہ سمجھ لو کہ ان خسارے والوں سے نکلنے کے لیے نجات کے اصول کیا ہیں؟ تو وہ نجات کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے۔ سب سے پہلے نمبر پر الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال کیسے کیے؟ اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی لوگوں کو وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو کتنے اصول بتائے خسارے سے نکلنے کے؟ ذرا اونچی بات سے بتائیے کتنے اصول ہیں؟ 4 اصول۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اصول ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سب سے پہلے نمبر پر اگر تم اللہ کے مسئلے کے مطابق خسارے سے، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو آمنو، ایمان لے کر آؤ۔ بندے کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ایمان کے متعلق بتایا جاتا ہے جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے نا، جس طرح جسم اور روح کا تعلق ہے، اگر روح جسم میں موجود نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، اسی طرح انسان کے اعمال اس کے ایمان کے بغیر بیکار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اچھے کام صرف آپ مسلمان ہی کرتے، غیر مسلم اچھے کام نہیں کرتا؟ جناب ہو سکتا ہے وہ وعدے ہم سے زیادہ نبھاتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ سچ ہم سے زیادہ بولتے ہوں، ہو سکتا ہے ایمانداری سچائی ان کے اندر ہم سے زیادہ موجود ہو، وہ غرباء کی مدد بھی کرتے ہیں، مستحق کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو بندہ سوچے یار اتنے اچھے اعمال کرنے کے بعد وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے اعمال کچھ فائدہ نہیں دیں گے، بالکل کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بالکل بیکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے پاس روح موجود نہیں تھی۔ روح موجود نہ ہو تو جسم بیکار ہے، اسی طرح اگر ایمان دل کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے اعمال بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ دوسری مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک ہم نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، بہت بڑی عمارت بنانی ہے، بہت بڑی عمارت ہم نے بنانی ہے۔ اس عمارت کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے ہم انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط رکھیں، نیچے کتنی بڑی بنیاد رکھیں ہم، تاکہ ہم اوپر اتنی منزل بنائیں تو اس کو فرق نہ پڑے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی عمارت جو آپ نے بنانی ہے وہ بنیاد کے بغیر بنا کے تو دیکھو، خوبصورت بنانا، اوپر سریے بھی لگانا، اوپر لینڈر بھی اچھا ڈالنا، میٹیریل بھی اچھا رکھنا، رکھ لینا، تو کیا وہ بلڈنگ کھڑی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں کھڑی ہوگی۔ جس کے نیچے بنیاد مضبوط نہیں ہے نا وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ اسی طرح انسان کے دل کے اندر اگر ایمان موجود ہے
تو اس کے اعمال قابل قبول ہیں۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کی توحید موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اعمال بھی قبول۔ ایمان اتنی ضروری چیز ہے جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جو تھے مشرکین، یہ حج بھی کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حج کرنے کی، کئیوں کو توفیق دی ہے عمرہ کرنے کی، کئیوں کو توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف کرنے کی، طواف کعبہ جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں، اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت توفیق عطا فرمائے ہم اس کے گھر کی بار بار زیارت کریں، بار بار زیارت کریں، آمین۔ تو مشرکین مکہ حج بھی کیا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے متعلق ارشاد فرما دیا حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو مٹا دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں تھا، اور جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہوگا اس کے اعمال قبول ہوں گے، لیکن دل کے اندر اگر ایمان موجود نہیں تو پھر ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے، بالکل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط یہ لگائی ہے۔ اچھا، اب ایک شخص دین کے اندر داخل ہوا ہے، اس کے لیے کلمہ کو پڑھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ، خوبصورت توحید دوبارہ آ گئی۔ ہر مسئلے کو چھیڑو گے نا، جہاں سے بھی پکڑو گے اس کے اندر توحید ضرور آئے گی، کیونکہ یہ توحید اللہ کو پسند ہی بڑی ہے۔ تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان کا جو بنیادی پوائنٹ تھا، جو بنیادی نقطہ تھا، وہ توحید ہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اکیلا اللہ۔ اللہ کو یہ توحید بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر داخلے کی شرط لگائی لا الہ الا اللہ۔ اب داخلے کی شرط تو ہو گئی، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ دو چیزیں، انسان سب سے پہلے اقرار باللسان کرے گا، دوسرے نمبر پر تصدیق بالقلب کرے گا۔ سب سے پہلے ایمان کے اندر داخل ہونا ہے تو ایمان کو دل سے سچا کیا ہے، پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کر، پھر انسان ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل کے اندر اس کے توحید اور ایمان موجود نہیں، تو ایسے شخص کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا درخت ہو اور اس کی نیچے جڑیں پھیلی ہوتی ہیں، اگر اس کی جڑ خراب ہو جائے تو اوپر سے درخت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان اس کے ایمان کے اندر گڑبڑ آ جائے، اس کے ایمان کے اندر تذبذب آ جائے، تو ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسا ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاغذوں میں قبول و منظور ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا الا الذین آمنوا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا بڑی خوبصورت بات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان قبول کرو، ایمان لے کر آؤ اور اعمال بھی نیک کرنے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، ایمان قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور چھری پھیری گئے، دو نمبری بھی کری گئے، جھوٹ بھی بولی گئے، فساد بھی مچائی گئے، دو نمبریاں بھی کرتی گئے، سارے دو نمبر کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اسی مسلمان ہیں۔ خیر یہ تو اپنا عقیدہ، آپ نے اپنا ایمان ویسا نہیں بنانا جیسے یہود و نصارہ نے بنایا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، کو کہتا تھا اچھے اعمال کیا کرو، لو جی سانو چنگے اعمال کرنے کا دی لوڑ ہے۔
اگر اسی پیڑے کام کریں گے تو جہنم دے وچ جاواں گے ہی نہیں، اگر بالفرض گئے بھی تو تھوڑی دیر راستے جاواں گے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو غلطی کرنے پہ تھوڑا سا مارتا ہے، دوبارہ پھر سینے سے لگا دیتا ہے، اس طرح ہم پکے جنتی ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم پکے جنتی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم پکے جنتی ہیں۔ وہ فتوے آج ہم نے لگانا شروع کر لیے، اسی جنتی بس۔ جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے جی میں جنتی، جو مسلک ہے وہ کہتا ہے جی میں جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا الا الذین آمنوا، دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات، جو ایمان قبول کرے اور دوسرے نمبر پر نیک اعمال کرے۔ ایسے نہیں کرنا لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، اے جی اسی جمعے دے جمعے آتے جانے ہیں نماز پڑھن واسطے، تے جڑا جمعے دے جمعے نہیں ہوندا آندا جی میں عید آتے جانا وا نا نماز پڑھنا، تے پھر کی ہویا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی جلالیت کو للکارنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ برے کام بھی کرتے ہیں اور کوئی گل نہیں جی اللہ معاف کرے گا۔ معافی مانگو، معافی مانگنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا دوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے 3 اصول ہیں، 3 اصول۔ اگر اللہ سے دعا کرنی ہے تو کتنے اصول ہیں جی؟ 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کا اعتراف کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ مجھ سے فلانے وقت کے اندر زیادتی ہو گئی تھی، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، پہلے اس گناہ کا اعتراف کرو، سب سے پہلے اعتراف کرو۔ اس کے بعد نہ کرنے کا وعدہ کرو، یا اللہ آئندہ میں وہ غلط کام نہیں کروں گا، یا اللہ وہ میں نے جو نماز چھوڑی تھی آئندہ نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ وہ جو میں نے جھوٹ بولا تھا میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ سب سے پہلے اس گناہ کا کیا کرو؟ اعتراف کرو۔ اس کے بعد اللہ سے وعدہ کرو اللہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر پر معافی مانگو، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہوتے ہیں اصول۔ اور اس دندناتے ہوئے طریقے سے گناہ کرنا کوئی گل نہیں جی اللہ معاف کرے گا، خیر یہ نہیں نمازاں پڑھ دیتے، اے نمازیاں نہیں تساں ویکھیا کی کچھ کر دینے۔ طنز نہیں کرنی، دین کے اندر مذاق اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے۔ جو اچھا کام کر رہا ہے نا، جتنا کر رہا ہے اس کو کرنے دینا چاہیے، اس کو طنز کے طور پہ اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان کیا، بے شک انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کیا کیے؟ نیک اعمال کیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک آپ کو میں حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا سنا کر آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیے مل ایمان۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے نا، اس وقت صحابہ کرام کی جماعت ایسے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آ کے کہتے ہیں مل ایمان۔ حدیث تو بڑی لمبی ہے، اس کا ایک حصہ سنانے لگا ہوں، مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہم کہتے ہیں یار ایمان لاؤ، ایمان ہے کہ یہ سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو یہ کہہ ان تؤمن باللہ، تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ سب سے پہلے توحید کو مان، اس کے بعد رسالت کو مان، اس کے بعد اللہ کے فرشتوں کو مان، اس کے بعد آخرت کے اوپر یقین رکھ، 5ویں نمبر پر کتابوں کے اوپر ایمان لے کر آ، اور 6 نمبر پر تقدیر کے اوپر ایمان لے کر آ کہ یہ تقدیر جو بنائی ہے وہ صرف اللہ نے بنائی۔ یہ جواب دیا، جس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ نے یہاں، اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے یہاں پر بھی کس چیز کو رکھا؟ توحید کو رکھا۔ توحید اتنی اہم ہے، اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا اب اپنی بات کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بچ گئے، وہ لوگ چھوٹ گئے، وہ لوگ چھٹکارا حاصل کر گئے جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، وہ خسارے والے لوگوں سے نکل گئے، گھاٹے والے لوگوں سے نکل گئے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ جو جملہ ہے نا یہ تھوڑا سا سخت لگے، اپنی طبیعت کے مطابق تھوڑا سا سخت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، وہ لوگ جو تاکیدی طور پر حق بات کی وصیت کرتے ہیں، حق بات، سچی بات۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے بہت زیادہ کہ جب بھی تم کسی برائی کو دیکھو تو ایمان کے 3 درجے ہیں نا،
جب تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، تمہارے اندر طاقت ہے بھئی یہ کام نہ کر، تو غلط کرنا ہے۔ کہیں پر شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، کہیں پر برائی کی محفل لگی ہوئی، تو ہاتھ سے جا کر روکو بھئی یہ نہ کرو، دین کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس کو برائی کو کس سے روکنا ہے جی؟ ہاتھ سے روکنا ہے، سب سے بڑا ایمان کا درجہ ہے۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے سے فتنے فساد کا خدشہ ہے تو ہم نے اس کو زبان سے جا کر سمجھانا ہے، میرے بھائی دین اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارے شادی بیاہ مہندی منگنی ہماری رسومات اتنی بڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر بے حیائی اتنی آ گئی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں جو پہلے پردے کے اندر رہا کرتی تھیں اب وہ کیمرے کی نظر ہو گئی ہیں۔ اب وہ سسٹم اپ ڈیٹ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ سٹیج کے اوپر اس کو لایا ہی تب جاتا ہے جب پورے ہال کی لائٹس بند کر دی جاتی ہیں کہ وہاں سے دولہا اور دلہن کی انٹری ہوگی، یہاں تک اس کے اوپر لائٹ ماری جائے گی، کسے نہیں بھی ویکھنا تے بھی ویکھے۔ ایسا اس دین کے اندر ہم ظلم کر رہے ہیں، صرف اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر۔ دیکھا ہوگا آپ نے، تجربہ کیا ہوگا، پھر وہاں سے جب اس کو سٹیج پر لایا جاتا ہے یہ مسلمان لڑکا ہے اور لڑکی بھی مسلمان ہے جو پردے دار ہونی چاہیے تھی، جس کا تمام نظام پردے کے اندر ہونا چاہیے تھا، دوبارہ جب سٹیج پر بلایا جاتا ہے تو دونوں کو کہا جاتا ہے جی آپ کی مووی بن رہی ہے، آپ تھوڑا سا ڈانس کریں، گھوم پھر کے دکھائیں، وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں پر برائی کو دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے جا کر روکے، یار یہ بند کرو۔ اگر وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑا فساد ہونے کا خدشہ ہے تو زبان سے تو بندہ سمجھا ہی سکتا ہے نا۔ اللہ کے کاغذوں میں ہم تو سرخرو ہو جائیں، ہم نے سمجھایا تھا، جب ہم نے برائی دیکھی تھی تو ہم نے سمجھایا تھا، اور آخر پہ بچ جاتے ہیں ماڑے لوگ جو کمزور ہیں، جن کو پتہ ہے سمجھانے سے بھی میرے پہ فتوے لگ جانے ہیں اور مجھے مارنا کوٹنا شروع کر دینا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ سے برائی کو نہیں روکتے، زبان سے برائی کو نہیں روکتے، تو کم از کم اللہ کے بندے اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا تو سمجھو کہ یار برا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ انجوائے کرن دے، آہا جی بڑا مزہ آ رہا ہے، آہو پیڑا کرن دے ہر کام، مزہ بھی لے جا رہے ہیں، لطف اندوز بھی ہوئی جا رہے ہیں، کم سے کم دل کے اندر اس برائی اس کام کو برا سمجھو۔ یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو ہیں نا جو گھاٹے سے بچ گئے ہیں، وہ لوگ جو نقصان سے نکل گئے ہیں، خسارے سے نکل گئے ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر جو کوالٹی اور خصوصیت موجود ہے نا وہ ہے وہ لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ ایک بات کا آپ کو پتہ ہوگا لیکن میں اس کو دوسرے انداز کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے بہترین امت کون سی ہے جی؟ بتائیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ان تمام امتوں سے بہترین امت کون ہے جی؟ ہم ہیں، الحمدللہ۔ ہم ہیں کہ نہیں؟ ہم سب سے بہترین امت ہیں۔ کس وجہ سے بہترین امت ہو گئے ہیں؟ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی امت کو بہترین امت کا لقب دے سکتے تھے، لیکن فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہترین امت۔ جتنی بھی لوگوں کے اندر میں نے امتیں بھیجی ہیں، جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں، سب میں سے بہترین کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم اپنی زبان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں میں نے بھیجی ہیں تم بہترین امت ہو۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں بہترین امت ہونے کا فرض ادا کرنا پڑے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، تمہارے سب سے اعلیٰ افضل ہونے کی وجہ کیا ہے، کیوں تم کو میں نے تمام امتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے جو تمہارے اندر موجود ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے جو تمہارے اندر موجود ہے؟ فرمایا 2 چیزیں، تم تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم بھی کرتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے بھی ہو، منع بھی کرتے۔ تو آج آپ اور میں فیصلہ کر لیں کہ اچھائی کا حکم تو کر دیتے، چلا یار نماز پڑھن چلیے، کوئی بات نہیں، اچھے کام کر لیے، یہ بھی آج کل ویسے ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو 2 چیزیں اگر موجود آپ کے اندر ہیں، میرے اندر ہیں، تو ہم بہترین امت ہیں۔
یہ آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بار بار میں اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں، یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے۔ اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے اچھائی کا حکم دینا ہے، دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ برائی سے روکنا بھی ہے۔ صرف اس طرح نہ، ایک ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا تھو تھو، میٹھا لبے تے کھائی جاؤ تے کوڑا تھو تھو کری جاؤ۔ برائی کو روکنا سب سے بڑا ضروری کام ہے۔ اگر ہم بہترین امت بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ کوالٹی، وہ خصوصیت ہمارے اندر موجود ہو، تو ہمیں سب سے پہلے امر بالمعروف کرنا پڑے گا، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا پڑے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچ، وعدے کی پاسداری، سارے کام بتانے پڑیں گے، اور ساتھ ساتھ برائی سے بھی روکنا پڑے گا۔ جہاں پر کوئی برائی دیکھی، جہاں پر کوئی برا کام دیکھا، اے نہیں جتھے لگا انہوں لگا رہن دیو۔ اس کے متعلق نا میں آپ کو، وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں بتا دوں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 2493، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک نچوڑ بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو کہندے نے کہ جڑا جتھے لگا انہوں لگا رہن دو۔ نہیں، کیوں لگا رہنے دیں؟ ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو سمجھانا، اگلے نے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو نہ مانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ایک بندہ وہ جو دین کے حدود اور احکامات پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو عمل نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے دی کہ کچھ لوگوں نے مل کر قرآن اندازی کی، پرچیاں ڈالیں، اور پرچیاں ڈال کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سمندر کے اندر سفر کرنے لگے ہیں، کون نچلی منزل پہ ہوگا اور کون اوپر والی منزل پہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے بڑے خوبصورت مثال سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، کون نیچے والی منزل پہ ہوگا، کوئی اوپر والی منزل پہ۔ جب قرآن اندازی آ گئی، نام نکل آیا، کچھ لوگ چلے گئے جہاز کی اوپر والی منزل پر اور کچھ لوگ چلے گئے نیچے والی منزل پر۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ نیچے والوں نے اگر پانی استعمال کرنا ہے تو ان کو اوپر والی منزل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سوچیں، او ہو سانوں پانی لین واسطے اتنے جانا پیندا ہے، وہ تنگ بھی ہوندے نے، اہی بھی تنگ ہوندے ہیں جاندے ہوئے اتنے، تو ہم کیا کریں، نیچے جہاں پر ہم موجود ہیں کشتی کے اندر، جہاز کے اندر، ادھر ہی سوراخ کر لیتے ہیں، نیچے سے پانی آ جائے گا، استعمال کر لیں گے۔ بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہم پانی لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اوپر۔ ہم اپنے پانی کا انتظام نیچے سے کر لیتے ہیں، کشتی درے اس جہاز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سوراخ کر دیتے ہیں۔ تو ذرا پیارے پیغمبر کہتے ہیں بتاؤ کہ وہ اگر سوراخ کریں اور اوپر والے یہ کہیں کہ چلو جڑا جتھے لگا رہن دو، اپنے حصے ہی کر دینے نا، پیکڑ ساڈے حصے چ کر دینے پہ، ساڈی منزل تے اتلی ہے نا، تھلڑی تے کوئی نہیں۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ ان کو ان کے ایریے کے اندر وہ غلط کام کرنے دیں گے تو دونوں غرق ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کو تان تشنی کر کے سمجھا بجھا کے منع کر دیں گے تو دونوں بچ جائیں گے۔ تو کیا پھر یہ بات سچی ہوئی جڑا جتھے لگا رہن دے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت مثال سے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، جو ساتھ والا تمہارا بھائی اگر غلط کر رہا ہے نا، ضد پہ جب اڑ جائے پھر نہیں، اور جب بات آ جائے نا ختم اللہ علی قلوبہم، پھر چھوڑ دو، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، سمجھا کے چھت کے، پھر اور بات ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ پہلی دفعہ کو غلط کام کر رہا ہے یا دوسری دفعہ غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہی نہیں، اے جی جڑا جتھے لگا رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، میرے پیارے پیغمبر نے اس وقت ارشاد فرما دیا تھا، مسلمان کا بھائی ہے۔ تم اپنے لیے ایمان کو پسند کرو، اپنے لیے سچے عقیدے کو پسند کرو، توحید کو پسند کرو، اللہ کی وحدانیت کو پسند کرو جو اللہ کو بھی پسند ہے، اور اپنے دوست کے لیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا اس کو شرک کی طرف جانے دو، وہ سجدے جا کے کہیں پر ٹھوک رہا ہو، جہاں پر ڈھیری دکھی نہیں وہاں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا، اس سے مانگنا شروع کر دیا، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید صرف یہ ہے کہ سجدہ کس کے آگے کیا جائے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی، ایسے نہیں کرنا، اگر غرق ہوگے تو سارے غرق ہو جاؤ گے، اگر بچ جاؤ گے تو
سارے بچ جاؤ گے۔ آخری 2-3 منٹ کے اندر میں آپ کو اپنی اس صورت کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ ہم نے نجات کے 4 اصول پڑھے ہیں آج کے اس خطبے کے اندر، آج کے اس بیان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا شروع کے اندر قسم اٹھا کر، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے انسان، ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تھا جو لوگ ان 4 اصول کو اپنے اندر اپنا لیں گے ان کو میں نجات دے دوں گا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ کتنا فرمایا؟ نیک اعمال کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق، کی نیک بات کی وہ وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کی وصیت کیا ہے؟ حق بات پہ تم جب چلو گے نا، جب سچی بات، وتواصوا بالحق، جب وہ حق بات کو بیان کرو گے تو تمہیں تکلیفیں آئیں گی، تم پہ فتوے لگیں گے، تمہیں تنگ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہیں ہجرت کرنی پڑے۔ وہ ہجرت دیکھ لیں، وتواصوا بالحق تھا، بتوں کی تردید کی تھی تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تھا۔ جب تم سچی بات بیان کرو گے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، تکلیفیں دیں گے، روڑے اٹکائیں گے تمہارے راستے کے اندر، تو ایسے وقت کے اندر تم نے پتھر اٹھا کر انہوں نے تمہیں مارا، تم نے ان کو نہیں مار دینا، گالی گلوچ نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کی کہ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ایمان موجود ہے، عمل صالح موجود ہے، اگر ہم لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، حق بتاتے ہیں، حق سمجھاتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہم صبر کرتے ہیں اپنے اوپر آنے والی مصیبت کے بارے میں، تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گواہی دے کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ الا الذین آمنوا، آپ لوگ اس گھاٹے سے، اس نقصان سے اور خسارے سے بچ گئے ہیں۔ لیکن خدا را اگر ہمارے اندر ان 4 میں سے کوئی 1 یا 2 کی کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اس کمی کو پورا کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔